حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کی نماز اور ہجرت۔ المومنین حضرت سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو طلحہ صحابی کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا۔ اس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک اہم ذکر کرتے ہوئے المومنین حضرت سلمہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے جنت میں ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلام نے کہا، میں جو کہوں گا تم مانو گی؟ سلمہ نے کہا کہ میں اس لیے صلاح کر رہی ہوں کہ آپ جو کہیں میں مان لوں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ تمہیں میرے بعد شادی کر لینی چاہیے۔ پھر دعا کی، اللہ سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر دے جو اسے دکھ یا درد نہ دے۔ اسلام کی شروعات میں شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ ہجرت کے لیے چلے گئے۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ چلے گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سواری کے لیے بٹھایا اور وہ اپنے ہاتھ میں اونٹ کا پرکھ لے کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میرے مائکے والوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ آپ اپنے بارے میں آزاد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی لڑکی کو آپ کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت کیوں دیں؟ کہ انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ جب میرے سسرالی رشتہ دار بنو عبد الاسد کو اس کہانی کی خبر ملی تو انہوں نے میرے مائکے والوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اور میرا بیٹا اور میرے شوہر الگ ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے مائکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اس طرح میں پورے 1 سال تک روتی رہی۔ میں روز میدان میں نکل جاتی تھی اور شام تک روتی رہتی تھی۔ نہ تو اپنے شوہر کے پاس جا پاتی تھی اور نہ ہی بچے کو ڈھونڈ پاتی تھی۔ ایک دن میرے ایک چچیرے بھائی کو میری حالت پر دیا آ گئی اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ کو اس بیچاری پر کوئی دکھ نہیں ہے کہ آپ نے اسے اس کے بچے اور شوہر سے الگ کر دیا ہے؟ آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سننے کے بعد میرے چچا جاد بھائی کہہ سن کر سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ دیکھا کہ بنو عبد الاسد نے بھی ان کے بیٹے کو لوٹا دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا اور اکیلے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ میں مدینہ کے لیے 3-4 میل پیدل چلی تھی کہ جب عثمان بن طلحہ مجھ سے مقیم ملے اور مجھے پوچھا کہ میں اکیلے کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کو پکڑ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ نیک آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بیٹھا کر خود الگ پیڑ کے آڑ میں چھپ جاتے۔ میں اتر جاتی تھی اور جب سواری کا وقت ہوتا تھا تو اونٹ کو سامان وغیرہ لاد دیتے تھے اور قریب بیٹھا لیتے تھے، اور میں جب اس پر سوار ہو جاتی تو اس کا پرک لے لیتے اور آگے چلنا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح ہم مدینہ جب وہاں کعبہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر یہی ہیں۔ اس وقت ابو سلمہ قبا ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں لے گئے اور خود مکہ لوٹ آئے۔
اللہ کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی نہیں دیکھا ہے، اور اس سال میں نے جتنی مشکلیں اور مشقتیں سہن کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا معاملہ تھا کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے اکیلے چلی گئی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کی۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بندوں کے دل اسی کے قبضوں میں ہیں۔